نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهما فلا تكن خامسا فهي الحالقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ علم بہت اونچی چیز ہے اور بہت اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو خود اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دی۔ سب سے پہلا استاد معلم خود اللہ تعالیٰ ہے اور سب سے پہلا طالب علم حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ گویا بتا دیا کہ انسانوں کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ علم ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، حالانکہ فرشتے بھی موجود تھے لیکن فرشتوں کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، تم اگر ان چیزوں کی خبر دو فلاں فلاں چیزوں کی، لیکن ان میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، وہ جواب نہیں دے سکے۔ آدم علیہ السلام سے کہا، انہوں نے فر جواب دینے شروع کر دیے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں کام کے لیے، یہ فلاں کام کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، تعظیم بجا لاؤ آدم کی، چونکہ یہ تم سے علم فائق ہے، اس کے پاس علم ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ علم وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے فرشتے بھی اس کی عزت کرتے ہیں، عظمت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کر کے ہمیشہ کے لیے لوگوں کو بتا دیا کہ انسان کی جو عظمت ہے وہ علم کے ساتھ ہے۔ انسان علم کو حاصل کرے گا تو اس کی عظمت ہوگی، عزت ہوگی، مخلوق اس کی عزت اور عظمت کرے گی، یہاں تک کہ فرشتے بھی اس کی تعظیم بجا لائیں گے اگر انسان کے اندر علم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے یہ بتا دیا کہ اولاد آدم کے لیے باعث عزت اور باعث عظمت جو چیز ہے وہ علم ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ علم کتنی بنیادی چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ اور جب علم میں آدمی علم کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے پھر فرشتے بھی اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ قرآن و حدیث علم کی فضیلت سے بھرے ہوئے ہیں کہ علم کتنی اونچی چیز ہے۔ خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے مقصد میں بیان فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں اور آپ کے بعثت کے مقاصد میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کی فضیلت بھی الگ الگ ہے اور دونوں کا مقام بھی الگ ہے، دونوں کی ذمہ داریاں بھی الگ ہیں، دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ کہیں فرمایا ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیریاں اور نور برابر ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے اندھیری اندھیری ہے، علم علم ہے۔ جہالت تو ایسی ہے جیسے گھٹا ٹوپ اندھیریاں، اور علم ایسا ہے کہ جیسے اس کے اندر بلب روشن کر دیا جائے، اور بلب روشن کر دیں گے اندھیرا خود بخود چھٹ جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو ٹکرانے کی شکل لیتی ہے، اندھیرے کے اندر آدمی ٹکرائے گا، نہ راستہ نظر آئے گا، راستہ کدھر ہے، یہاں کھنٹا ہے اس میں ٹکر لگے گی، سامنے بھینس ہے اس میں ٹکر لگ جائے گی، نالی میں آدمی گر جائے گا، چاروں طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے۔
اور جب روشنی ہو جائے گی راستہ معلوم ہوگا، راستہ معلوم کر کر کے آدمی جائے گا اور تمام ٹکراؤ ساری چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ علم علم ہے اور اندھیرا اندھیرا ہے۔ اندھیرا علم کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ اور اس دنیا میں آدمی، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھر دی ہیں ان سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ علم کے ذریعے سے اٹھایا جا سکتا ہے، علم کے بغیر تو نہیں۔ آج یہ علم ہی ہے، چاہے سائنس کا علم ہو، چاہے دوسرے علوم ہو، جو آج آدمی نے اتنی ترقی کی ہے۔ یہ بجلی تیار کی، ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، یہ علم ہی کی تو دین ہے۔ اسی طریقے پر آدمی آج ہوائی جہازوں پہ اڑ رہا ہے، کمپیوٹر کے ذریعے سے کہاں سے کہاں ترقی کی ہے، یہ علم ہی تو اس کا ذریعہ ہے کہ علم ہی کے ذریعے سے یہ سارے راستے کھلے ہیں۔ تو علم وہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے راستے کھلتے ہیں، عزت کے، عظمت کے، اس کے ذریعے سے راستے کھلتے ہیں، ترقی کے راستے کھلتے ہیں۔ ہر قسم کی ترقی کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، اس لیے علم سیکھنا بہت اہم ہے۔ اسی کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اغدو عالما، پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم عالم بنو، یعنی اتنا علم سیکھو، اتنا علم سیکھو کہ علم سیکھ کے باقاعدہ عالم بن جاؤ۔ اور فرمایا اگر تم عالم اب تک نہیں بن سکے ہو متعلمن، تو متعلم بن جاؤ۔ سیکھنے والے تو بن سکتے ہو، عالم اگر نہیں بنے تو متعلم بن جاؤ، سیکھنے والے بن جاؤ۔ جو متعلم بنے گا تو متعلم ہو کے سیکھنے والا بن کے وہ عالم بھی بن سکے گا۔ اور فرمایا او مستمیعن، اگر کسی وجہ سے تمہیں طالب علم اور متعلم بننے کا بھی موقع نہ ملے تو کم سے کم تم مستمیعن، ان کی باتوں کو سننے والے تو بن جاؤ۔ جو طلبہ پڑھ رہے ہوں، عالم کوئی پڑھا رہا ہو، ان کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ، تو بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اور فرمایا اگر یہ موقع بھی تمہیں نہ مل سکے کہ تم علماء کی مجلس میں بیٹھو، پڑھنے پڑھانے والوں کی مجلس میں بیٹھو، اگر اتنا موقع بھی نہیں ملے، کم از کم اتنا تو ہے او محبا لہما، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر تم پڑھنے والوں سے محبت کرو گے، پڑھانے والوں سے محبت کرو گے، یہ تجربہ ہے علماء کا، اگر کوئی علماء سے محبت کرتا ہے، طلباء سے محبت کرتا ہے، اگر اس میں علم نہیں آیا اس کی اولاد میں علم آئے گا، اور اولاد میں بھی نہیں آیا تو اس کی نسل میں علم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے اس کی نسلوں کو بھی علم سے اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں۔ اس لیے کم از کم ان سے تم محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے فرمایا ولا تکن خامسا، ایک روایت میں فتح لکھ، پانچواں مت بن جانا ورنہ ہلاک ہو جائے گا، اور بعض روایتوں میں فہی الحالقہ، پانچویں چیز نہ بننا پانچویں، ورنہ تو وہ پانچویں چیز تو حالقہ ہے، موڑنے والی۔ اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو موڑ دیتی ہے، بلکہ فرمایا فتحلق الدین، دین کو موڑ دیتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ان سے بغض رکھنا، ان سے نفرت رکھنا، ان سے دشمنی رکھنا۔ اگر کوئی آدمی علماء سے دشمنی رکھتا ہے، پڑھنے پڑھانے والوں سے دشمنی رکھتا ہے، فرمایا کہ یہ تو موڑ دینے والی چیز ہے، ہلاک کر دینے والی چیز ہے، دین کو موڑ دیتی ہے۔ اگر کوئی آدمی روشنی کا دشمن بن جائے تو ظاہر ہے کہ وہ خود ہلاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب وہ روشنی سے دشمنی رکھے گا تو دشمنی میں آئے گا نہیں، اندھیرے کے اندر رہے گا، اور اندھیرے میں رہ کے آدمی برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر کسی کو روشنی سے محبت نہیں ہے اور وہ سورج نکلتا ہے اور سورج کی روشنی میں نہیں آنا چاہتا، اب وہ تو روشنی سے بھاگے گا، کہیں اندھیرے کے اندر جا کر چھپے گا، وہ روشنی سے دشمنی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ہلاک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو برباد ہو جائے گا۔ اسی طریقے پر جو علم والوں سے، پڑھنے والوں سے، پڑھانے والوں سے دشمنی کرے گا وہ بھی برباد ہو جائے گا، اس کا دین بھی جاتا رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ پانچویں مت بن جانا۔ میرے عزیزو، علم کا سیکھنا بہت اہم چیز ہے۔ اور ایک خاص چیز بعض دفعہ ہمارے ذہنوں میں یہ آ جاتا ہے کہ اب تو ہماری عمر بڑی ہو گئی، اس لیے ہماری علم پڑھنے کی نکل گئی۔ یہ سوچ لینا خود غلطی کی بات ہے۔ یہ سوچ لینا کہ ہماری عمر نکل گئی، اب ہماری عمر بڑی ہو گئی، نہیں پڑھ سکتے، یہ خود بہت بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ علم کی کوئی عمر نہیں ہے،
حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ علم حاصل کرو قبل ان تسودوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے، علم حاصل کرو، ذمہ داری آنے سے پہلے پہلے علم حاصل کرو، یا جوانی آنے سے پہلے پہلے علم حاصل کرو، کاروبار سے پہلے، محنت مزدوری اس سے پہلے پہلے علم حاصل کر لو. جب بڑے ہو جاؤ گے پھر موقع نہیں ملے گا. بڑی عمر ہو گئی، ذمہ داریاں آ گئیں، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب موقع نہیں ملے گا، اس سے پہلے پہلے علم حاصل کر لو. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کے بعد وبعد ان تسودوا، کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے علم حاصل کرو اور جب ذمہ داری آ گئی ہے، بڑی عمر ہو گئی تو اب علم حاصل نہیں کر سکتے. فرمایا کہ نہیں، بعد ان تسودوا، ذمہ داری آنے کے بعد پھر بھی علم حاصل کرو، اس کے بعد بھی علم حاصل کرو. شادیاں ہو گئی، علم اب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. ذمہ داری آ گئی، اب بھی علم حاصل کر سکتے ہو. دکان آ گئی، اب بھی علم حاصل کر سکتے ہو. تم ملازمت مل گئی، سرکاری ملازمت، لیکن علم اب بھی حاصل کر سکتے ہو. بڑھاپا آ گیا، علم اب بھی حاصل کر سکتے ہو. علم کی کوئی عمر نہیں ہے. یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ کوئی بچپن ہی میں علم حاصل تھوڑا ہی کرتے تھے. اب کوئی ایمان لایا 50 برس کی عمر میں، وہ ابھی سیکھتا تھا. کوئی 60 برس کی عمر میں ایمان لایا تو اب وہ علم حاصل کرتا تھا. تو یہ تھوڑا ہی ہے کہ بس بچپن ہی میں علم حاصل کریں گے اور بعد میں علم حاصل نہیں کریں گے. بڑھاپے میں بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے. علم کے لیے کوئی قید نہیں ہے. ایک دفعہ بمبئی ہمارا ایک جگہ جانا ہوا، ایک تقریب تھی قرآن پاک کے حفظ کی، اور وہاں ایک عورت 50 سالہ بوڑھی عورت، اس نے قرآن پاک حفظ کیا تھا اور اس کی تقریب میں جلسہ بلایا تھا. 50 برس کی بوڑھی عورت اور اس نے قرآن پاک حفظ کیا. ہمارے ایک ملک کے اندر جانا ہوا، باہر ملک میں، وہاں ایک جلسہ کا قرآن پاک، ایک مدرسے کا حفظ قرآن کا. وہاں معلوم ہوا کہ ایک شخص 60 برس کی عمر میں اس نے قرآن پاک حفظ کیا، اور ان سے ہماری ملاقات کرائی کہ انہوں نے اب 60 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا ہے. بھئی یہ موبائل کو بند کرنا چاہیے، اور دیکھو موبائل کی گھنٹیاں سادہ رکھنی چاہیے. یہ جو ساز والی گھنٹیاں ہیں یہ ناجائز ہے، اور یہ ساز والی گھنٹیاں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ مسجدوں میں بھی بجتی ہے اور نماز کے اوقات بھی بج جاتی ہیں، نماز کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے. اس لیے اپنی گھنٹیاں موبائل کی بالکل سادہ رکھنی چاہیے جس میں ساز نہ ہو. ہم اور مسجدوں کے اندر ساز کی چیزیں لا کر اور مسجدوں کی بے حرمتی کریں، یہ بہت افسوس کی بات ہے. سب کو اپنی اپنی گھنٹیاں بالکل سادہ رکھنی چاہیے. خود ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، اب بھی الحمدللہ وہ آتے ہیں کہ 40 برس کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور وہ حفظ کیا 40 برس کی عمر میں بیل وہ ہل جوتتے ہوئے. چونکہ گھر کی ذمہ داری تھی، ہل چلاتے تھے، اپنے گھر میں سے کچھ لکھ کر لے جاتے کوئی، اور اس کو دن بھر یاد کرتے رہتے. اس طرح قرآن پاک حفظ کیا، اور اب ان کی 80 برس سے زائد کی عمر ہے، اور اب بھی الحمدللہ ہر سال قرآن شریف رمضان میں سناتے ہیں. اور اتنا اہتمام ان کو قرآن شریف سنانے کا، اور اللہ نے ایسا نوازا ہے کہ جہاں وہ قرآن شریف سناتے ہیں پورے مہینے کا مسجد میں وہاں اعتکاف کرتے ہیں، پھر قرآن شریف سناتے ہیں. اور اس قرآن شریف سنانے پر اجرت تو کجا، وہاں وہ کھانا بھی نہیں کھائیں گے، کرایہ بھی نہیں لیں گے. کوئی کپڑے ان کو بنائیں عید کے تو کپڑے بھی ان کے نہیں لیں گے، اپنا سادہ طریقے پر جو کپڑے ہیں وہی پہنیں گے. وہاں ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے یہاں کھانا کھائیں گے اور اپنا کرایہ خرچ کر کے جائیں گے. اور آج بھی 80 برس سے زائد کی عمر میں ہر سال قرآن پاک سناتے ہیں. تو بھائی یہ علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی. علم تو ہر عمر میں حاصل کیا جا سکتا ہے، بڑی عمر میں بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے. آپ حضرات نے علم کا سلسلہ شروع کیا، بہت اچھا کیا. آپ حضرات خوش نصیب ہیں. اور دیکھو کوئی آدمی اگر علم حاصل کرتا کرتا دنیا سے انتقال بھی کر جاتا ہے
قبر میں اس کو وہ علم سکھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا، اس کا انتقال ہو گیا، قبر میں فرشتہ آئے گا جو قرآن پاک اسے حفظ کرائے گا، اور قیامت میں اٹھے گا تو حافظ قرآن بن کے اٹھے گا۔ علم حاصل کرتے کرتے انتقال ہو گیا، قبر میں فرشتہ اس کو باقاعدہ تعلیم دے گا، اور قیامت میں اٹھے گا تو عالم بن کے اٹھے گا۔ اس لیے آپ حضرات خوش نصیب ہیں، پڑھنا شروع کیا، اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اسی طرح علم حاصل کرتے تھے، اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی ترغیب دیں، اور علم تو مسلمانوں کی اصل میراث ہے، اور اصل امانت تو مسلمانوں ہی کی ہے، اور ہم نے آج اس سے بے توجہی برتی ہے جس کی وجہ سے ہم خسارہ اٹھا رہے ہیں۔ اور بھائی ہمارا تو ایک ایک بچہ زیور علم سے آراستہ ہونا چاہیے، کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہ ہو جو بے پڑھا لکھا ہو۔ علم کا سلسلہ اتنا شروع کرو کہ ایک ایک بچہ پڑھا لکھا بنے، اور اپنے گھروں کو دیکھو، کوئی بچہ ہر گھر کی گویا فہرست بناؤ کہ اس گھر میں کوئی بے پڑھا تو نہیں، اس گھر میں کوئی بے پڑھا تو نہیں ہے، اور ایک ایک بچے کی تعلیم کا انتظام کرو، ان کے والدین کو سمجھا بجھا کر۔ بڑی عمر کے ہو گئے ان کا بھی علم کا نظام کرو، دکاندار ہیں ان سے بھی کہو، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ دکان چھوڑ کر وہ مدرسے میں داخلہ لے لو، ان سے کہو کہ اپنے اسی کام کے ساتھ ساتھ ہمیں صرف آدھا گھنٹہ دو، آدھا گھنٹہ نہیں ہے 15 منٹ دو، علم 15 منٹ میں بھی سیکھا جا سکتا ہے، آدھا گھنٹہ کسی کو بھی نکالنا مشکل نہیں ہے، آدھا گھنٹہ نکالیں، کاروبار والے نکالیں، اور محنت مزدوری کرنے والے نکالیں، وہ ملازم نکالیں، اتنا وقت تو ہر آدمی نکال سکتا ہے، تاکہ ہر آدمی عالم نہیں بنا تو کم سے کم طالب علم تو بن جائے گا، اور وہ طالب علم بنے، دنیا سے جائے تو طالب علم بن کے جائے گا، اور قیامت میں اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے علماء کی جماعت میں اٹھائیں گے۔ اس لیے علم حاصل کرنا، اور آپ حضرات نے یہ سلسلہ شروع کیا، آپ بھی خوش نصیب ہیں، اور یہ جو بڑے حضرات ہمارے علماء جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا وہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بہت قائم و دائم فرمائے، اور گھر گھر میں علم کی روشنی پھیلنے کا اور روشنی آنے کا اللہ اس کو ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء۔ اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية۔ اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں لغزشیں معاف فرما، یا اللہ ہمارے ان نوجوان بچوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے ان نوجوان بچوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کو علم کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ ان کے اساتذہ کو قبول فرما، والدین کو قبول فرما، یا اللہ ان کو جہالت کا اندھیرا دور کرنے کے لیے قبول فرما، دنیا میں علم کی روشنی پھیلانے کے لیے یا اللہ ان کو قبول فرما، ان کی بھرپور مدد اور نصرت فرما، زندگی کے اخیر لمحے تک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اور جب وقت آئے تو کامل ایمان پر خاتمہ فرما، موت اور موت کے بعد کی سب منزلیں آسان فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔